آغاز کرنے لگا ہوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا تذکرہ، ان کی سیرت اور ان کا قرآنی بیان اتنا اہم ہے، اس اہمیت کا اندازہ آپ کو ایسے لگے گا کہ 80 سے زائد سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 146 مرتبہ یا ایک روایت میں 136 مرتبہ 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے قرآن میں، اور صرف سورۃ البقرہ ایک سورت میں 11 مرتبہ نام آیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سیرت کا جو تذکرہ کیا وہ مختلف گوشے ذکر کیے۔ کسی صورت میں واقعہ کا آخری حصہ، کسی میں درمیانی حصہ، کسی میں آپ کی نبوت کا ابتدائی مرحلہ، اور کسی صورت کے اندر آپ کی پیدائش سے بلوغت تک کا تذکرہ۔ جہاں جس موقع پر جو چیز ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا۔ ان حکمتوں میں سے، ان فائدوں میں سے میں کچھ چند ذکر کرتا ہوں۔ میرے شیخ جب درس قرآن دیتے ہیں تو جب ان آیات پہ پہنچتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ وہ تسلی کیا ہے؟ یعنی حالوں کا حال موسیٰ، میرا محبوب پیغمبر آپ کی حالت یہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے۔ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام ملک چھوڑ کے جانا پڑا، آپ کو بھی اپنا آبائی وطن چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں خوف اور دہشت کی حالت میں، کیونکہ ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے فرعون کے محل میں، اسی طرح آپ بھی خوف اور خطرے کی حالت میں نکلیں گے، کیونکہ آپ کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں جا کے مدین، ایک دوسرے ملک میں اپنا قیام بناتے ہیں، اسی طرح آپ بھی مکہ سے نکلیں گے اور مدینہ میں جا کے قیام پکڑیں گے۔ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں 8-10 سال رہتے ہیں اور دوبارہ اسی ملک مصر آتے ہیں، واپس آتے ہیں، نبوت کی شان کے ساتھ رسالت لے کے آتے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر جب آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو 8ویں سال آپ بھی مکے کے فاتح بن کے آئیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن بیان کرنا فرض کر دیا ہے، لرادک الی معاد، وہ ذات آپ کو اپنے اصل ٹھکانے یعنی مکے کی طرف لٹائے گا۔ یہ کس کے تصور میں تھا کہ رات کے اندھیرے میں جانے والے دن کے اجالے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئیں؟